امریکی بحریہ نے آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی شروع کر دی۔ بین الاقوامی پانیوں میں موجود ایرانی جہازوں کو آبنۂ ہرمز تک جانے نہیں دیا جائے گا۔ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی میں دیگر ملک بھی جلد شامل ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کو عالمی بھتہ خوری کے ذریعے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کو صرف پیسہ اور نیوکلیئر پروگرام چاہیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف غیر معمولی انسان ہیں۔ پاکستانی قیادت بھارت کے ساتھ جنگ رکوانے پر میرا شکریہ ادا کرتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ اسلام آباد میں 20 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے، کئی نکات پر اتفاق ہوا، لیکن ایران جوہری عزائم سے پیچھے نہیں ہٹا۔ امریکی وفد اور ایرانی نمائندوں کے درمیان دوستانہ ماحول میں بات چیت ہوئی۔ اور ایرانی وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانی وفد کو رخصت کیا۔ ایرانی وفد میں اسپیکر باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی شامل تھے۔ امریکہ مذاکرات میں ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ 2 جنگوں کے تجربات کے بعد ہمیں مخالف فریق پر اعتماد نہیں رہا۔ میرے ساتھیوں نے مستقبل کے حوالے سے تجاویز پیش کی۔ امریکہ ہماری منطق اور اصولوں کو سمجھ چکا، اب اس نے فیصلہ کرنا ہے وہ ایران کا اعتماد حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف کا ایکس پر پیغام، کہا قومی دفاع کی کامیابیاں مستحکم کرنے کی کوشش سے ایک لمحہ بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ مذاکرات ممکن بنانے میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان اور اس کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اپنے دوست اور برادر ملک پاکستان کے شکر گزار۔ سفارتکاری کا راستہ بند نہیں کیا، امریکہ غیر قانونی مطالبات سے گریز کرے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا مذاکرات میں متعدد نکات پر اتفاق ہوا، 2-3 اہم نکات پر اختلاف رائے کے باعث جامع معاہدہ نہ ہو سکا۔ مذاکرات بداعتمادی کے ماحول میں شروع ہوئے تھے اور ایک نشست میں معاہدہ طے پانے کا امکان کم تھا۔ مذاکرات میں آبنائے ہرمز جیسے کچھ نئے معاملات بھی شامل کر دیے گئے۔ ایران، پاکستان اور خطے کے دیگر دوستوں کے درمیان رابطے اور مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسلام آباد مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار امریکہ کی سنجیدگی اور نیک نیتی پر ہے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں معاہدے کی ایران سے زیادہ امریکہ کو ضرورت ہے، اگر ہماری شرائط نہیں مانتے تو ہم اپنے راستے پر چلیں گے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والا ہر جہاز ایران کو ٹول دے گا۔ امریکہ اور ایران کا شکریہ جنہوں نے ہماری درخواست پر مثبت رد عمل دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے میڈیا بریفنگ میں کہا دونوں ملکوں کا شکر گزار ہوں، امید ہے فریقین مذاکرات جاری رکھیں گے، جنگ بندی معاہدے کو برقرار رکھیں گے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا پاکستان اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا، امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے کے لیے سہولت کاری جاری رکھے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اظہار تشکر، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دونوں نے حیرت انگیز کام کیا، امریکہ ایران اختلافات دور کرانے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہترین میزبانی کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرو سوشل پر مضمون شیئر کر دیا۔ مضمون میں کہا گیا ہے مذاکرات کامیاب نہ ہونے کی صورت میں امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی کر سکتا ہے۔ مضمون میں تجویز کیا گیا ہے اس اقدام کو تہران پر دباؤ بڑھانے کے لیے ممکنہ ٹرمپ کارڈ کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر نے نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی پاکستان سے روانگی کے بعد مضمون شیئر کیا۔ آبنائے ہرمز کی کنجی ایران کے مضبوط ہاتھوں میں ہے، ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر علی اکبر ولایتی نے سوشل میڈیا پر لکھا اسلام آباد مذاکرات ہوں یا ماضی کے معاہدے، ہماری سفارتکاری کا محور صرف ایران کا تحفظ ہے۔ انہوں نے تاریخی حوالہ دیتے ہوئے واضح کیا کہ جس طرح ماضی میں قومی مفادات کا دفاع کرتے ہوئے دشمنوں کا راستہ روکا گیا، اسی طرح آج بھی اس اہم گزرگاہ پر ایران کا مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور عمان کے سلطان کے درمیان رابطہ،
पाकिस्तान में अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल, फरीकैन पर रास्ता तलाश करने पर जोर। तर्जुमान 10 डाउनिंग स्ट्रीट का कहना है जंगबंदी का तसलसल बरकरार रखना जरूरी है, तमाम फरीकैन मजीद कशीदगी से गुरेज करें। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो की ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग की मजम्मत, कहते हैं ताकत का मुजाहिरा और जंग अब बंद होनी चाहिए। खुद परस्ती बहुत हो चुकी, अमन का रास्ता अपनाया जाए। ताकत का नशा मौजूदा आलमी तनाज़े की बड़ी वजह है। दुनिया को इस वक्त जंग की नहीं बल्कि अमन की जरूरत है। मजहबी लिबादे में जंग का जवाब पेश करना नाकाबिल कबूल है। पोप लियो का लबनान में भी फौरी जंगबंदी का मुतालबा, कहा मुज़ाकरात से तनाज़ात खत्म करके अमन बहाल किया जाए। ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका और ईरान से मुज़ाकरात की मेज पर वापसी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने कहा फरीकैन जंगबंदी बरकरार रखें और मुज़ाकरात में वापस आएं। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है बेशतर मुल्क अमेरिका ईरान बातचीत के हामी हैं। अफसोस कुछ कुव्वतें अमन की राह में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। ईरान पर जारियत करने वाले इसे मसाइल का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हकायक मस्त न करें, बरतानवी वज़ीर सेहत का कहना है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ न होना अफसोसनाक है। सिफारतकारी उस वक्त तक नाकाम नहीं होती जब तक कामयाब न हो जाए। कामयाब न होने का ये मतलब नहीं कि मुस्तकबिल में कामयाबी मुमकिन नहीं। आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले 2 ऑयल टैंकर्स वापस चले गए। ब्लूमबर्ग ने शिपिंग डेटा के हवाले से बताया आबनाए हुर्मुज को अबूर करने की कोशिश के दौरान 2 जहाजों को अचानक रोका गया, जिसके बाद वो वापस चले गए। अमरीकी सेंटकॉम का दावा है अमरीका ने आबनाए हुर्मुज में बारूदी सुरंगें साफ करने का आगाज कर दिया। ईरान की खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने सेंटकॉम के बयान की तरदीद कर दी। कहा आबनाए हुर्मुज पर अब भी ईरान का कंट्रोल है। सेंटकॉम का अमरीकी जहाजों को आबनाए हुर्मुज से गुजरने का दावा झूठा है। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मियामी में यूएफसी की फाइट देखते रहे। ट्रंप के अहल खाना और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी साथ थे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस वाज़ेह कर चुके हैं पाकिस्तान में बातचीत के दौरान वो सदर ट्रंप से मुसलसल राब्ते में थे। 21 घंटों के दौरान मुतअद्दिद बार अमेरिकी सदर से बात की। तुर्की ने इस्राएली वजीर आजम को अहदे हाजिर का हिटलर करार दे दिया। तुर्क वजारत खारजा ने कहा नेतन्याहू के जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम पर वारंट जारी हो चुके हैं। नेतन्याहू ईरान अमेरिका के मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसका मकसद खित्ते में अपनी तौसी पसंदाना पॉलिसियों को जारी रखना है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर अबुधाबी पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन जायद से मुलाकात। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है वज़ीर आज़म की हिदायत पर हमारे वज़रा खलीजी ममालिक का दौरा कर रहे हैं ताकि एनर्जी सिक्योरिटी की फराहमी को मजबूत और मुस्तहकम बनाया जा सके। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम बिछ गई। भारत की सिफारती नाकामी पर कांग्रेस ने नाम नेहाद विश्वा गुरु मोदी को आड़े हाथों ले लिया। सीनियर कांग्रेस रहनुमा जयराम रामेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा पाकिस्तान के बतौर सालिस मरकजी किरदार ने खुद साख्ता विश्वा गुरु मोदी की अंदाजे सियासत पर संजीदा सवालात उठा दिए। मोदी की नमस्ते ट्रंप और फिर एक बार ट्रंप सरकार मुहिम के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को ये किरदार कैसे अदा करने दिया। मोदी अमेरिका से एक तरफा तिजारती मुआहदे पर रजामंद होने के बावजूद कोई सियासी फायदा न उठा सके। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ तेल अबीब में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने हबिया स्क्वायर पर एहतजाज किया। शरका ने जंग रोको नस्ल कुशी बंद करो के प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन का नेतन्याहू की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए तमाम जंगें फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा अमन मुज़ाकरात और इलाकाई कशीदगी में कमी की जाए।
اسرائیل اور امریکہ سے حساس مقامات اور معلومات شیئر کرنے پر 50 ایرانی گرفتار۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے ان افراد کو مبینہ طور پر کرائے کی سرگرمیوں کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ الیکٹرانک، سیٹلائٹ آلات اور ہتھیار بھی ضبط کر لیے۔ امریکی وزیر خارجہ کا ایران کے سابق نائب صدر معصومہ ابتکار کے بیٹے عیسیٰ ہاشمی اور ان کے اہل خانہ کے ویزے اور رہائشی سٹیٹس منسوخ کرنے کا اعلان۔ مارکو روبیو نے سوشل میڈیا پر لکھا، ان افراد کو کبھی بھی ہمارے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ افراد اس وقت امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کی تحویل میں ہیں، انہیں جلد ملک بدر کر دیا جائے گا۔ ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کی تباہ شدہ آئل فیلڈ بحال کر دی گئی ہے۔ سعودی وزارت توانائی نے ایکس پر لکھا، ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کے ذریعے پمپنگ کی مکمل صلاحیت واپس آ گئی ہے، جو یومیہ 7 ملین بیرل ہے۔ منیفا آئل فیلڈ سے تقریباً 3 لاکھ بیرل یومیہ پیداوار بھی بحال ہو گئی ہے۔ خریس میں آپریشن کی مکمل بحالی کے لیے کام جاری ہے، جس سے مزید یومیہ 3 لاکھ بیرل کا اضافہ ہوگا۔ مری کے نواحی علاقے دریا گلی میں لینڈ سلائیڈنگ، 2 عمارتیں گر گئی، عمارتیں گرنے سے لنک روڈ متاثر۔ اسرائیل کے لیبنان پر مسلسل حملے، لیبنان کے جنوبی قصبے کینا پر حملے میں 6 افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ ضلع طائر میں دیگر کمیونٹیز پر بھی الگ الگ حملے کیے گئے، ماراک میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں 97 افراد شہید اور 133 زخمی ہوئے۔ لیبنان اور اسرائیل کے مذاکرات منگل کو واشنگٹن میں ہوں گے۔ لیبنان کے صدارتی دفتر نے بتایا، اسرائیل سے براہ راست مذاکرات امریکہ کی ثالثی میں ہوں گے۔ لیبنانی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ اور امریکہ کا دورہ مؤخر کر دیا۔ لیبنانی وزیر اعظم کا کہنا ہے داخلی صورتحال کے باعث دورہ مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ عوام کی سلامتی اور اتحاد اولین ترجیح ہے۔ اقوام متحدہ کی متعدد ایجنسیوں نے اسرائیل سے جنگی جرائم پر جواب دہی کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ ایجنسی کے مطابق عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیوں سے پریشان ہے۔ لبنان میں شہریوں پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ عالمی قوانین کی تمام خلاف ورزیوں پر احتساب ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی، ایران اور لیبنان کے خلاف جنگ نہ روکنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا، ایران کے خلاف مہم ابھی ختم نہیں ہوئی، اب بھی ان سے لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا، نیتن یاہو کی لیبنان سے براہ راست مذاکرات کی ہدایت کے باوجود جنگ بند نہیں کی جائے گی۔ اور مونٹی کارلو ٹینس ٹورنامنٹ کے فائنل میں یانک سنر اور کارلوس الکاراز آج ٹائٹل کی جنگ لڑیں گے۔ فاتح کھلاڑی جیت کے ساتھ رینکنگ میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کر لے گا۔ الکاراز نے سیمی فائنل میں موناکو کے پلیئر کو شکست دی تھی۔